بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 284 ہے، 284، اور آج کا عنوان ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا ڈالا۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خميصة سوداء حين اشتد به وجع، قالت فهو يضعها مرة على وجهه ومرة يكشفها عنه ويقول قاتل الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا يحرم ذلك على امتي، رواه احمد۔ ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم سب کی امی جان بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی، کالی چادر تھی۔ جس وقت آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی اس چادر کو چہرے پر لے لیتے اور کبھی چہرے سے ہٹا دیتے اور ارشاد فرماتے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی، اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو اپنی امت پر حرام فرما رہے تھے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ چادر تھی۔ دوسری بات، جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی اس چادر کو چہرے پر لے لیتے اور کبھی چہرے سے ہٹا دیتے۔ تیسری بات، ارشاد فرماتے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو اپنی امت پر حرام فرما رہے تھے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے، اور ہم مسلسل وہ حدیث یہاں آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جا رہے ہیں جن حدیث میں نبیوں کا تذکرہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کالی چادر تھی۔ جس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کی اس کیفیت میں کبھی اس چادر کو اپنے چہرے پر لے لیتے تھے اور کبھی اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹا دیتے تھے، اور اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد بما هو اہلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس عمل کو اپنی امت پر حرام قرار دیتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبریں چاہے وہ نبیوں ہی کی کیوں نہ ہوں، وہ قبریں ہیں، قبروں کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن ان قبروں کو سجدے کی جگہ بنانا اور ان قبروں پر سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق تعلیمات رسول سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شرک اور شرک کے مشابہ تمام چیزوں سے بالکل پاک، اور سجدہ تو صرف ایک اللہ ہی کے لیے درست۔ اس لیے کہ جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے ان سب نے یہی بات کہی کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے اس رسول سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا ان کو الا ان یوحى الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یہی وحی ان کو دی گئی ہے رسول کو کہ آپ یہ پیغام دیں لوگوں کو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔